الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم القرآن اسٹڈی انٹرو سیشنز کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی کو کنٹینیو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے لیے چنا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت دے اور اس سے مکمل فائدہ لینے کی توفیق دے. ہر شر سے بچاتے ہوئے چاہے شیطان کا ہو یا نفس کا ہو ہم پوری فوکس کے ساتھ اپنے کلاس کو لیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنائیں تاکہ ہماری یاد دہانی مضبوط ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے پریویس سیشن میں آخری بات کی تھی خوشخبریوں سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن سے جب ہم شعور کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں اس کا حق دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سنورتی ہے؟ ہماری دنیا سنورتی ہے, دنیا کے معاملات بہتر ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا ان سیشنز میں کہ کسی بھی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے تبھی جا کے جاب وغیرہ ملتی ہے, تبھی جا کے کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس کی شروعات سے ہی ہمیں اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. معجزانہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, زندگیوں میں جو ہے آسانیاں آتی ہیں, برکت رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جب قرآن ہدایت بنتا ہے تبھی رحمت بنتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج ہم قاف سے قرآن کو لیں گے. یعنی قرآن پاک میں ایک عظیم ترین سورت ہے سورت قاف. اس سورت کو آج آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے ترجمے کو سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ. قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دے. سنن ابی داؤد کی 4700 کی روایت ہے یہ سبحان اللہ. یہ سب سے پہلی مخلوق جو تھی وہ قلم تھی, اور قلم جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا, اور وہ کام یہ تھا کہ قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کی اللہ تقدیر لکھ دی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی جیسے ہم گھر بنانے سے پہلے نقشہ بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اس کے بعد گھر اسی طریقے سے بناتے ہیں. قاف سے قلم ہے. قلم کی بہت اہمیت ہے. پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بتا دیے نا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سبحان اللہ, ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. تو علم اور قلم کا بڑا گہرا ربط ہے, اور ہم اگر واقعی میں علم لے رہے ہیں, طالب علم ہے, تو ہمیں ضرور بضرور قلم کا استعمال کرنا چاہیے زیادہ تر. ٹھیک ہے, اس صورت اللہ کی آیتیں تھیں سبحان اللہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن پاک میں صورت قلم موجود ہے. یہ صورت جو ہے نا 29 جز میں ہے, اور اس کو صورت نون بھی کہتے ہیں. قلم کی اہمیت کا سوچیں سبحان اللہ. کیا ہم قلم کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ ہم کتنی لوگوں کی زندگی میں قلم نہیں بھی ہوتا, اللہ اکبر کبیرہ, لیکن جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ قلم کے مجاہد ہوتے ہیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تو تلوار سے جہاد کرتے ہیں نا, تو سب جب ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب انسان قلم سے جہاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو تلواروں کی ضرورت نہیں پڑتی سبحان اللہ, اور جب اس کی ضرورت آ بھی جاتی ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اگر جہاد کرنا ہے, اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرنا ہے, تو قلم سے شروعات کرنی ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ آج ہمارا سبحان اللہ ہمارے ہاتھوں میں قلم کی جگہ کمپیوٹر بورڈز آ گئے، اسکرین کاغذ ہمارا بن گیا، آج ہم نے ٹائپنگ کی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن اوورآل جو قلم کی اہمیت ہے، جو اس سے مزہ آتا ہے، جو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے ہمیں نہیں ہوتا سبحان اللہ۔ قاف کے ساتھ قیامت کا بھی ذکر ہے اور قبر کا بھی۔ دیکھیں قرآن، قلم، قبر اور قیامت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ قاف میں فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں ذرا، قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں سبحان اللہ۔ بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، سو وہ کافر لوگ کہنے لگے کیا عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا تو بڑی نئی بات ہے۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ کس کو؟ کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور آج بھی کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر سبحان اللہ۔ عقلیں جب انسان لگاتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے۔ ہمیشہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اکبر انی اصغر، اللہ بڑا ہے میں چھوٹی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی قسم کھائی، پھر آگے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، جس دور میں وہ آئے تھے، وہ اپنے معاشرے کے سب سے پیارے انسان تھے، صادق اور امین کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہ باتیں ہمیں تو معلوم ہے نا سبحان اللہ۔ یہی ہوتا ہے سبحان اللہ، جب ہم دنیا میں جیتے ہیں تو کافی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، پھر جو ہی اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے میں ہم لگ جاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے کھنچنے لگتے ہیں۔ اب اگر آپ جو ہے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو کر آئیں گے تو پھر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ میں قرآن کی طرف آ گئی تو بے شک یہ ضرور ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست، جو کہ کیونکہ ان کا ماحول الگ ہوتا ہے، آپ آگے دیکھیں گے سبحان اللہ کہ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اسی ماحول کا عادی وہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خود کو سب سے پہلے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ یہ اللہ اکبر، انبیاء کا دور تو ختم ہو گیا، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن کام جاری ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لینا ہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا تو مشرکین باتیں کرنے لگے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ایسی باتیں ہمیں بھی سننی پڑیں گی سبحان اللہ۔ وہ ایک طریقے کی زندگی گزار رہے تھے اور اس کی وہ عادی ہو چکے تھے، انہیں اللہ کے نبی کی بات پسند نہیں آئی۔ جیسے ہم اپنے اوپر اس کو لے کر دیکھیں کہ ہمارا اپنا ایک ماحول ہے، ہم اپنے ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انڈین کلچر، پاکستانی کلچر، عربک، صومالی رہن سہن سب کچھ الگ ہوتا ہے نا، ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم مرچیں کھانے کی عادی ہیں اور اگر کوئی نیا شخص ہے جس کو اس کی عادت نہیں تو مرچیں کھانا اسے تکلیف دے گی نا، یہ میں مثال کے لیے سمجھا رہی ہوں۔ تو جس کا جو عادی ہوتا ہے وہ عادت اس کے لیے آسان لگتی ہے، اب جس کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی ہے وہ بالکل اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ کے لیے قرآن کا سفر نہیں ہے، نیا ہے سبحان اللہ، اب تک آپ اپنے ڈیز میں تھے یعنی جہالت کے دنوں میں تھے، یعنی قرآن کے بغیر زندگی جہالت کی زندگی ہے، چاہے آپ مسلمان ہو یا پھر کوئی بھی اور سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو مشکلیں ضرور آتی ہیں، آزمائشیں ضرور آتی ہیں سبحان اللہ۔ آپ کبھی ہیرے کے بننے کے پروسیس کو دیکھیں، کتنا پریشر اس پہ پڑتا ہے تب جا کے ہیرا تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ہم کوئی معمولی لوگ نہیں یاد رکھیں سبحان اللہ، وی آر اسٹوڈنٹس آف قرآن، وی آر دا ڈائمنڈس اینڈ پیرلس آف دس امہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں کے چکی میں پیسنا ہے، پھر جا کر ہم وہ ہیرے تیار ہوں گے جو صحابہ تیار ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی جہالت، کتنا، لیکن وہی لوگ قرآن کے بعد
صحابہ کے نام سے آج پہچانے جاتے ہیں، ان کی الگ شان ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو؟ قرآن نے یہ سب کچھ ان کے اندر بدلاؤ لایا، سبحان اللہ. لیکن یہ کیا اتنی آسانی سے ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے بھی مشکلیں تکلیفیں سہی، جتنی محنت اتنی قیمت. اس بات کو میں پہلے سے کہہ رہی ہوں اور آج بھی دہراتی ہوں، لکھ کے رکھ لیں کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی قیمت دے گا، سبحان اللہ. انفیکٹ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. اللہ اکبر. ہماری زندگی میں دین کے نام پر ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دین کے نام پر اس پہ اضافے کر لیے ہیں، جن کی ہمیں عادت بھی ہو چکی ہے، بدعات جسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ دین میں نہیں. ہمارا دین ہمیشہ یاد رکھیں دلیل کا دین ہے. کوئی بھی چیز آپ دین کے بارے میں سنیں تو آپ پہلے ان سے دلیل مانگیں کہ دلیل کیا ہے، قرآن اور سنت کا اس کے اوپر ویریفیکیشن ہے یا نہیں. کیونکہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کو ہی دھیان میں رکھ کر ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو لیکن لوگوں نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قرآن آنے کے باوجود بھی چونکہ اسے سمجھتے نہیں تھے نا، تو اس لیے بدعات بڑھتی گئی، نئی نئی چیزیں لوگوں نے، وہی جو میں نے کل کہا، سنایا ہوا دین جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پڑھائے ہوئے دین پیچھے رہ جاتا ہے. لوگ پڑھتے کم ہیں اور سنتے ہوئے کاموں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. مثال سے یہ ہے، مثال ہم سب کو بہت شوق ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ یاد کر کے سینے میں محفوظ کر لیا جائے. لیکن آپ سوچیں، کیا قرآن کو صرف یاد کرنا کافی ہے؟ سبحان اللہ. صرف تجوید کے ساتھ قرآن کو یاد کرنا کافی ہے؟ باقی حقوق کب دیں گے ہم اس کے؟ یہ تو پہلا حق ایمان کے بعد کہ صحیح تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا. اور یہی اصل چیز ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھے جیسا کہ وہ نازل ہوا، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس سفر میں. لیکن کیا یہی کافی ہے؟ اور حفظ بھی ہم کرنے والے ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں، تجوید اور حفظ جو کہ بڑا عام ہے، کیا یہ کافی ہے؟ بیچ میں وہ جو سمجھنا تھا، غور و فکر کرنا تھا، عمل اور دعوت تھا، یہ سب کچھ کہاں چلے گئے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہیں ہر موقع پر قرآن کی آیت اور قرآن کا پیغام یاد آ جاتا تھا. سبحان اللہ. قرآن بھی جو نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ کہ چلو پڑھنا شروع کرو، اس سے تمہیں ایک کھرپ پہ 10 نیکیاں ملیں گی اور تمہارے لیے بس یہی کافی ہے. نہیں، سبحان اللہ. اس کی الگ بات ہے، الگ ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت بنا کر. آپ نے یہ ایک واقعہ جو کہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن مبارک کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے غرض سے نکلا. میں راستے پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ دیکھا. غور کیا تو وہ ایک بڑھیا تھی جس نے اون کے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے. غالباً وہ راستہ بھٹک کے اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ بڑھیا کی جو گفتگو ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی تھی. سبحان اللہ. بڑا رشک آئے گا کہ سبحان اللہ ایک دن میں بھی ایسی بنوں، سبحان اللہ، کہ جو بھی سوال مجھ سے کرے، جو بھی میں بات کروں، صرف قرآن ہو میری زبان پر. عبداللہ ابن مبارک نے جو ہے نا اس بڑھیا کو سلام کہا تو بڑھیا نے کہا کہ سلام قول من رب الرحیم. مطلب یہ کہ سلام کا جواب تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تو اس مقام میں کیا کر رہی ہے تو بڑھیا نے کہا میں یضلل اللہ فلا ہادی اللہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کون راہ دکھانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ راستہ بھول گئی تھی. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. بڑھیا نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو وہ سمجھ گئے کہ اس بڑھیا نے حج کی قضا کی ہے اور بیت المقدس کی طرف یہ ارادہ رکھتی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا ثلاث لیال سویات، برابر 3 رات سے. سبحان اللہ. ساری قرآن کی آیتیں ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں دیکھتا، یعنی تو کھاتی کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، جو اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی میں کھاتی ہوں. غرض ہر بات کا جواب وہ کس سے دے رہی ہے؟ قرآن سے دے رہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ بڑھیا قرآن کو سمجھتی تھی. جب قرآن کو ہم سمجھنے لگتے ہیں نا، سبحان اللہ، شروعات میں
تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آتے آتے انڈرسٹینڈنگ کا لیول اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ساتھ نہیں دے دیتے، ضرورت کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں تو آپ شکر کے جذبات کے ساتھ سجدے میں گر پڑتی ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے۔ کتنی بار ہم پڑھتے ہیں علیم الحکیم ہے، علم اور حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کب کس کو کیا دینا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم خود سے سوال کریں، یہ بڑھیا کی زندگی کی کتاب بن چکا تھا قرآن، تبھی وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی تھی، اس کی محبت، اس کا فہم معلوم ہوتا ہے قرآن کا۔ تو اب آپ خود سے سوال کریں، یہ قرآن میری زندگی کی کتاب کب بنے گا؟ ہمارے اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے سمجھنے لگیں جیسے ہم اپنی دوستوں سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے آپ میری بات پیار سے اس لیے سن رہی ہیں کیونکہ آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے۔ جب زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کتنی دیر بات سن سکیں گے؟ بتائیں مجھے، سمجھے کچھ نہیں آ رہا، بورنگ، اس لیے آپ چھوڑ جائیں گی۔ جب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہے، تو بیٹھتی ہیں، انٹرسٹ لیتی ہیں، سنتی ہیں، نوٹس بھی بناتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی زبان ہمیں نہیں سمجھ آتی تو دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بس سپارے پڑھتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بہترین دوست پاس ہو، دل یہ چاہتا ہے کہ اس سے سکھ دکھ کی باتیں ہوں، اپنی باتیں کہیں اور سنی جائیں، کوئی پاس ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، دوست سے مشورہ لے کر دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اگر کوئی خوشی یا غم کا موقع ہو تو دوست پاس ہو۔ اب جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے تو ہر دور میں دوست بدلتی جاتی ہے، بچپن کی دوست کوئی، پھر کالج کی، پھر یونیورسٹی کی، پھر شادی کے بعد، پھر نوکری وغیرہ میں، سبحان اللہ، دوستیں بدلتی جاتی ہے، نیا شہر، نیا ملک، نئے دوست، نئے سہیلیاں، لیکن صرف ایک دوست ہی ایسی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، ہر عمر کا ساتھی ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ آج ہم نے اس سے دوستی کرنی ہے، اٹس اے نیڈ آف دی آور۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے جو میں نے شاید آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اللہم اجعلنا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی، ذہاب ہمی، کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا، میرے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا، یعنی دور کرنے والا بنا اس کو، سبحان اللہ۔ یہ کب بنے گا دل کی بہار؟ کب بنے گا سینے کا نور؟ کب بنے گا دکھوں اور غموں کو دور کرنے والا یہ قرآن؟ جب ہم اس کو سمجھ کر عمل کریں گے، سبحان اللہ۔ یہ تب دوست بنتی ہے جب ہمیں یہ سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، سبحان اللہ، کہ آپ بچوں کو سنائیں گے تو ایک کہانی کی ٹائپ ہے، نوجوانوں کے لیے بہترین ساتھی ہے، جذبات کو سمجھتی ہے، بڑے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تمہاری کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ کتاب جو ہے حق کے ساتھ بولتی ہے، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑ لے، یہ آپ کے دکھ سکھ سنے گی۔ بلیو میں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کیسے سنے گی ہمارے دکھ سکھ؟ واللہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، بلیو می، آپ کے سارے ڈاؤٹس پتہ نہیں کیسے حل ہو جاتے ہیں، آپ کو جو آپ ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے قرآن سے۔ بلیو می، ہر کلاس میں الحمدللہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آج کے دن جس کی مجھے ضرورت تھی، جو مجھے تکلیف تھی، اس کلاس سے، اس قرآن کلاس سے الحمدللہ میری وہ تکلیف دور ہو گئی، الحمدللہ الذی بنعمتہ۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یاد رکھیں۔ پھر آپ خوشی خوشی اس کتاب کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ ایک وقت آئے گا، سبحان اللہ، کہ سارا دن آپ کا قرآن کے سوا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگے گا، بلیو میں، سبحان اللہ۔ بس قرآن رہے میری زبان پہ، میرے دل میں، میرے دھیان میں، میری زندگی میں، بس قرآن قرآن قرآن، سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے دنیا سنورتی ہے، پھر آخرت۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ دن رات اگر قرآن کریں گے تو باقی کام کیسے؟ قرآن کے مطابق باقی سارے کام آپ کے ہوتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ ایک اور دکھ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر اس کو بھول جاتے ہیں، غم آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج سے ہم نے قرآن سے دوستی کر لینی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو کتنا ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں یہ
اب سے ہم نے روزانہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا سمجھ آتا ہے، جب قرآن سنتے ہیں تو دلوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے. کیا ہے آپ کو قرآن کی آیت پتہ ہوگی کہ سبحان اللہ جب ان پہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو دل ڈر جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری فیلنگس، سارے احساسات کب ہوتے ہیں؟ جب اثر ہوتا ہے کچھ. اور ہم نے وہ بات جو شروع میں پڑھ کے آئے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ تعالی اردو میں سمجھ آنے لگے گی، آپ اس کو بہت آسانی سے سبحان اللہ سمجھ پائیں گے. اور اردو اسپیکرز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ قرآنک عربک از سو ایزی فار اردو اسپیکرس. الحمدللہ ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اصل تلاوت اور حفظ یہی ہے کہ قرآن ہم پڑھیں تو دل میں اس کا ترجمہ گونج رہا ہو. ٹھیک ہے، ہمارا دل اسے ہمارے دلوں سے آیات کی آواز آ رہی ہو. سبحان اللہ. کئی لوگ حافظ بن جاتے لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن پر وہ عمل نہیں کرتے. ہم کتنی بار ایسے سننے میں آتے ہیں کہ دیندار ہے، اتنا بڑا اس نے گناہ کر دیا، اتنی بڑی اس نے غلطی کر دی. حافظ قرآن ہے، اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا. میں سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ واقعی میں حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہوتا کون ہے؟ سبحان اللہ. جو قرآن کو صرف دل میں نہیں بلکہ عمل سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، یعنی وہ قرآن کے احکام کی حفاظت کر رہا ہے اپنے عمل سے. لگتا ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں صرف. سبحان اللہ. آپ کا حال حلیہ، آپ کے اخلاق، آپ کی باتیں، آپ کا ان کے ساتھ بیہیویئر، ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو قرآن. سبحان اللہ. یہ ان کو قرآن کی طرف لاتا ہے. ایکشن اسپیکس لاڈر دین ورڈس. آپ ہزار باتیں انہیں کیوں نہ سنا لیں قرآن کے بارے میں، اتنا اثر نہیں کرتی. آپ ایک کام کوئی ایسا کریں سبحان اللہ جو ان کو قرآن کی طرف لے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری زندگی کا مقصد یہ یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں سمجھ آئے اور ہم اس پر عمل کریں، اور اسی سے ہم وہ جو زندگی کا مقصد تھا خالص اللہ کی عبادت اور امت ہونے کے ناطے سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، دعوت و تبلیغ کا کام. سبحان اللہ. یہ بالکل قرآن ہی کے ذریعے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے تھے تو سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھ کر سوتے تھے. کبھی پڑھ کے دیکھا آپ نے؟ سمجھا اس کو؟ سبحان اللہ کہ کیا ہے اس میں جو رات میں پڑھی جاتی ہے. اور آیت الکرسی کے بارے میں سبحان اللہ کہ ہر نماز کے بعد اگر اس کو یعنی ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو موت کے علاوہ جو بھی یعنی جنت اس کے لیے واجب ہے. کیوں واجب ہے جنت؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہے آیت الکرسی میں ایسا؟ کیا ہے سورۃ ملک سورۃ سجدہ میں ایسا؟ اور سورۃ کہف جو ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے تو نور ہی نور ہے اس کے لیے. کیا ہے سورۃ کہف میں ایسا؟ سبحان اللہ. خزانے ہیں، ہم نے ان کو آج تک کھولا ہی نہیں کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. جب قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو اس کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے فہم دے. ایک دن یہ کتاب آپ کو وہاں پہنچا دے گی کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جو بھی آپ کو نعمت ملے گی اس کتاب کے ذریعے ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے مکمل برکتیں سمیٹنے کے طور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے، بلیو میں کہ آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں گے. سمیٹا نہیں جائے گا آپ کو، اللہ اتنا دے گا آپ کو. سبحان اللہ. لیکن شروع میں تھوڑی بہت قربانیاں تو کرنی پڑیں گی نا. سبحان اللہ. بغیر قربانیوں کے، بغیر قیمت دیے تو دنیا کی کوئی چیز ادنا سے ادنا چیز ہمیں نہیں ملتی. تو جنت سبحان اللہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہاں سے ملے ہمیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بالکل محنت لگے گی. آپ کوشش کر رہی ہیں، آگے آپ محنت کریں گی، پھر قربانیاں بھی آپ کر رہی ہیں، وقت کی قربانی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا جنت کے بدلے کیا لیے؟ مومنوں کے جان و مال میں نے خرید لیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے ان لوگوں پر دکھ ہوتا ہے جو اپنا وقت کا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ میں اور آپ ایسے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تھوڑا سا ہم علوم القرآن پر بات کرتے. کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کا سفر شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا اصل نام کیا ہے؟ القرآن ہے. ٹھیک ہے.
قرآن کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ پڑھی جانے والی زیادہ، قاف را نون اور قاف را حمزہ اس کا روٹ ورڈ تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ قرآن کے صفاتی نام، جو بہت نام ہے قرآن کے صفاتی نام، جو مفسرین نے 55 نام بتائے ہیں قرآن پاک کے، یعنی کسی بھی چیز کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں نا اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز معروف ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اصل نام کیا ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نام جو بھی الرحیم، رحمان، مالک، قدوس، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کا بھی اصل نام القرآن ہے، اس کے جو صفاتی نام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے 44 معروف ہے، یاد رکھیں، جو قرآن کے صفات ہیں۔ آپ کے سامنے میں تھوڑے سے رکھتی ہوں، سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں۔ یعنی سب سے پہلا نام تو قرآن ہے، القرآن زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، الکریم کرم والا، حکیم حکمت والا قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کے میں صفاتی نام رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، عظیم عظمت والا، مجید بزرگی والا، مبین کھلا ہوا روشن، کوئی شک نہیں، ایوری تھنگ از کلیئر، کرسٹل کلیئر، سبحان اللہ، رحمت جو کہ جسے رحمت ملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ الحکیم حکمت والا، بصائر دلائل والا، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا کیا کہا؟ ہمارا دین دلیل کا دین ہے، بغیر دلیل کے کچھ بھی، سبحان اللہ، ہمارے دین میں کچھ ہے ہی نہیں بغیر دلیل کے، الحمدللہ، اور کرنا بھی نہیں ہے اگر اس کی دلیل نہ ہو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بشیر بشارت والا، نذیر ڈرانے والا، بشرا خوشخبری دینے والا، عزیز غالب، سبحان اللہ۔ ذکر بھی کہتے ہیں قرآن کو، نصیحت، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، ذکر آپ پہنچائے تمہارے لیے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، سورہ سجدہ میں، حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاغ، بہت پہنچی ہوئی ایڈوانسڈ، سبحان اللہ، کتاب، اور بیان کر دینے والی کتاب، اور اسی طرح موعظہ نصیحت، شفا ہر بیماری کے لیے، سبحان اللہ، شفا ہے قرآن میں۔ احسن القصص، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین قصہ، اللہ اکبر، احسن الحدیث، بہترین بات قرآن ہے، اور ہو بھی کیوں نہ اللہ کی بات ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مبارک برکتوں والی، مصدق تصدیق کرنے والی، محیمن نگہبانی کرنے والی، قیم سیدھا کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ قرآن ایسا ہے جو دلوں کو سیدھا کرتا ہے، اور جب دل سیدھے تو باقی تمام، سبحان اللہ، چیزیں اللہ سیدھے ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہوئے، یہ فاتحہ سے ہے، کھولنے والی کتاب ہے۔ اس کے بھی کچھ صفاتی نام ہیں جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ جس کے جتنے نام ہوتے ہیں اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ تو سورۃ فاتحہ کے ناموں سے ہی اس کی اہمیت انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے۔ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں قرآن کے معجزے پر، سبحان اللہ، کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اسی کے ذریعے الحمدللہ محفوظ کیا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل اس لیے کیا کیونکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں عرب تھے، مخاطب ہونے کے لیے، ان کے لیے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان باقی تمام زبانوں پر اپنا اس طریقے سے جو ہے مشہور اور اتنا شاندار عربی زبان ہے کہ سبحان اللہ اس کو آپ جامع زبان کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل لا کا صرف لام کا مطلب سبحان اللہ کیا ہے؟ لیے، وا کا مطلب قسم، پرومس، جیسے انگلش میں کتنے لفظ، کتنے لیٹرز، پرومس کو PROMISE، کتنے، صرف وا کو، وا مینس قسم، پرومس، لا means لیے، فرق، FOR، three letters and in Arabic only one لام، با سات، اللہ اکبر کبیرہ، با کہتے ہیں سات کو عربک میں، آپ دیکھیں گے سبحان اللہ۔ اب تو میں صرف چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، سبحان اللہ، جب قرآن میں جائیں گے آپ اندر، اس کو اتنے ہیرے جواہرات آپ کو وہاں سے ملیں گے، سبحان اللہ، کہ آپ حیران رہ جائیں گے، واقعی میں یہ تو قرآن نجبہ ہے، اللہ اکبر۔ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے بہت مشہور زبان ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میم الف ماں کے 2 معنی، نہیں اور جو، دو میں یعنی ماں کو جو بھی کہتے ہیں اور نہیں بھی کہتے، دونوں کے لیے ماں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان جو ہے اہل جنت کی زبان ہوگی، سبحان اللہ۔ عربی زبان میں جس لفظ کے سامنے ال لگ جاتا ہے نا، ال، فار ایگزامپل
اللہ جو ہے نا، ال پلس الہ کا یہ جمع ہے، صرف الہ ہے گاڈ، اللہ یہ اس کو خاص کر دیتا ہے. قرآن جو کہ زیادہ پڑھی جانے والی قرآن ہے، القرآن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ال جب لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ ورڈ خاص ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے انٹرو سیشنز کمپلیٹ کر لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے اپنا یہ سفر شروع کریں گے قرآن پاک کا، سورۃ فاتحہ سے سورۃ ناس تک. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اسی کلام کے اوپر ہم جئیں، لیو کریں قرآن کو لرننگ کے ساتھ ساتھ، اور آگے جا کر ہم اس کو دوسروں کو دینے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کو دوسروں کو دینا ہے تو سب سے پہلے خود لینا پڑے گا. جتنے اچھے سے آپ لیں گے اتنے ہی اچھے سے آپ آگے دینے والے بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ہوئی کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہم سب سے بہترین طور پہ قبول کرے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں ہماری مدد کر کے اس کے ایک ایک حرف کا حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور آخر میں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، لیکن احسان کے لیول پہ کوشش میں نے اپنے ضرور کرنی ہے. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.